شان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے للذی وہ کون سا ہے کس مقام پر ہے فرمایا وہ مکہ المکرمہ میں. سبحان اللہ. وہ کیسا گھر ہے دنیا دار جب گھر بناتا ہے مالدار گھر بناتا ہے نیا گھر خریدتا ہے تعمیر کرتا ہے یا تعمیر شدہ لیتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے رہنے سے پہلے باضابطہ رہنے سے پہلے اچھے لوگوں کا طریقہ ہے خوش عقیدہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ ذکر و اذکار کی محفل سجاتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ اس گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں رحمتیں بھی نازل ہوں اور آفات سے بھی اللہ اس گھر میں رہنے والوں کو اور اس گھر کو محفوظ رکھے. وہ دوستوں کو رشتہ داروں کو عائز و اقربا کو علماء مشائخ کو دعوت دیتے ہیں قرآن خوانی ہوتی ہے محفل ذکر ہوتا ہے محفل ذکر ہوتی ہے وہاں پھر دعائیں برکت کی جاتی ہے یوں صاحب خانہ خوش مسرور ہو کر اس گھر میں رہتے ہیں دل روح مطمئن ہوتے ہیں. بندہ جب گھر خریدتا ہے تو وہ بھی محفل ذکر کا اہتمام کرتا ہے تاکہ برکتیں اللہ کی نازل ہوں رحمتیں نازل ہوں. تو جب اللہ گھر بنائے اپنا بیت اللہ کی تعمیر کرائے تو وہ کس طرح کا گھر ہوگا حالانکہ وہ گھر سے پاک ہے اس نے اپنا ایک نشان بنا دیا کہ اس راستے پہ آؤ گے اس نشان کو دیکھتے ہوئے میری طرف آؤ گے تو میری رحمتیں تمہیں میسر ہوں گی برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی. اور میں ہاں گھر بنایا سب سے پہلے جو گھر وضع کیا گیا جو گھر بنایا گیا وہ کیسا گھر ہے وہ کہاں ہے ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلا گھر اولا ان اولا سب سے پہلا گھر ان اولا بیت سب سے پہلا جب گھر بنایا گیا مخلوق کے لیے لوگوں کے لیے وہ کہاں ہے للذی ببکۃ وہ مکہ المکرمہ میں ہے مکہ الحرام میں للذی ببکۃ وہ مکہ المکرمہ میں ہے. کیسا گھر ہے خود خدا خود عرش و فرش کا رب عرش و فرش کا خالق فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کیسا گھر بھائی بندے بنائیں
داخل ہونے سے پہلے برکت حاصل کرنے کے لیے محفلیں سجائیں، ختم قرآن پڑھائیں، تلاوت قرآن ہو اور نعت ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر آخر میں وہاں بندہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، تب جا کے اس گھر میں وہ بندہ ٹھہرتا ہے تو خدا نے بھی گھر بنایا تو کیسا گھر ہوگا؟ اللہ مبارکن، وہ گھر ایسا جو برکت والا ہے، مبارک گھر ہوگا، برکت والا گھر، مبارک گھر، خود ہی فرما دیا وہ میرا گھر رحمت والا ہوگا، برکت والا ہوگا، بخشش والا ہوگا، عنایت والا ہوگا، جود و سخا والا ہوگا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ برکت والا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہوگا۔ پھر اس میں بس نہیں کی، فما فیہ آیات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا یہ برکت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، فیہ آیات بینات، اس میں بہت نشانیاں ہیں، بڑی واضح نشانیاں ہیں، آیات بینات ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوگا اس کے لیے امن ہی امن، امن ہی امن۔ اب یہ رحمت والا کیسا ہے، مبارک گھر کیسا ہے، اور اس گھر کو تعمیر کیوں کیا گیا؟ حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، لخت جگر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نور نظر جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ برکت والا گھر کیسا، وہ میں عرض کرتا چاہوں، طواف کر رہے ہیں، ایک لمبے قد والا شخص ہجوم کو چیرتا ہوا سیدھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا اور ان کے کاندھے مبارک پر، شان اقدس پر ہاتھ رکھ کر سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم، اے خانوادہ نبوت کے نور نظر، میری طرف سے ہدیہ سلام قبول فرمائے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اس نے آگے بات کرنا چاہی تو آپ طواف میں تھے، محو طواف تھے، محو عبادت تھے، طواف سے فارغ ہوئے، حتیم کعبہ میں بیٹھ گئے تو اپنے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ سائل کہاں ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے سلام کیا تو ان کو مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، اسے تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اس کو تلاش کر کے اشارہ کیا کہ جاؤ اپنا مدعا پیش کرو، مسئلہ پیش کرو، اپنا قضیہ پیش کرو، کچھ پوچھنا چاہتے تھے، پوچھو جا۔ اس نے کہا کہ حضور، میں مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی، ذہن میں ایک بات آئی، خیال آیا
حکمت کیا ہے اور اس طواف کی ابتدا کب ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہاں سے تعلق رکھتے ہو، کس شے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں ملک شام کا جو دل ہے بیت المقدس وہاں کا رہنے والا ہوں، وہاں کا باشندہ ہوں۔ بس طواف کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا، ظاہر ہوا، خیال پیدا ہوا، آخر اس کی ابتدا تو ہوئی ہوگی، کب ہوئی اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آغاز اور اس کی ابتدا سنو کب ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، تو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تو خون ریزی کرے گا، فتنہ کرے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، وہ خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد برپا کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تمہاری تقدیس کے لیے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی پوری جماعت موجود ہے۔ فرشتوں نے یہ بات کہی، پھر سوچا کہ مالک ہے وہ، آخر اس نے جو پیدا کرنا ہے خلیفے کو تو کوئی حکمت تو ہوگی، ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے مالک کے سامنے، ہمیں